مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا طاہر جرولی صاحب کے 4 فرزندوں میں سب سے چھوٹے فرزند اور 6 اولادوں میں سب سے چھوٹی اولاد تھے، اور ان کی خدمات جگ ظاہر ہیں۔ انہوں نے بہت ہی کم سنی کے عالم میں یتیمہ کا داغ اٹھایا۔ ان کی والدہ بھی کافی بچپنا تھا جب وہ دنیا سے گزر گئیں۔ بہرحال اس کے باوجود بھی انہوں نے نہایت مشکلوں اور نہایت پریشانیوں اور نہایت مخالفتوں کے باوجود مزار شہید ثالث آگرہ میں شہید ثالث علیہ الرحمہ کی مزار کی خدمت کی، درگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس کے علاوہ وہ ہر ادارہ جس سے خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب وابستہ تھے اس سے مرحوم بھی وابستہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی خدمات مذہبی خدمات ہیں اس سے ہٹ کے ان میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ پورے خاندان میں یہ اس طرح کے ملنسار اور ایسے محبتی شخصیت تھے کہ انہوں نے اپنی محبت کے دھاگے میں پورے خاندان کو باندھ رکھا تھا، بلکہ خاندان ہی نہیں، ان کا جو وطن جرول ہے، اگر کسی غریب سے غریب مومن کا بھی انتقال ہو جاتا تھا اور یہ بامبے میں بھی ہوتے تھے تو یہ قصداً آتے تھے، وہ جا کے تعزیت ادا کرتے تھے، ہر ایک کے غم میں غمزدہ رہنے والے، ہر ایک کی خوشی میں شریک ہونے والے تھے، اور زوجہ کے لیے بہترین شوہر، بیٹوں کے لیے بیٹی کے لیے بہترین باپ، بھائیوں کے لیے بہترین بھائی، بہنوں کے لیے بہترین بھائی، دوستوں کے لیے بہترین دوست تھے۔ اور ان کا صدمہ ہم سمجھتے ہیں کہ مومنین خصوصی طور پر تنظیم جعفری کا ادارہ جو 18 شعبان کو جشن قائم کے نام سے جشن منعقد کرتا ہے، اس بار ان کی بہت کمی محسوس ہوگی، اس لیے کہ اس جشن قائم کو بھی سنوارنے والے اور بام عروج پر لے جانے والے ہمارے شوذب میاں تھے۔ بس آپ کے اس چینل کے ذریعے ہم مولانا عمار کاظم جرولی صاحب، مولانا عابد جرولی صاحب، مرحوم کی بہنوں، مرحوم کے بیٹوں، مرحوم کی بیٹی اور پورے خانوادے کی جانب سے ان تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس غم میں پورے خاندان کے غم میں شریک رہے۔ بہت شکریہ۔ بس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، 21 کو میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ظاہر ہے کہ اس وقت کافی چیزیں نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن میں نے رات میں دیکھا کہ شوذب جرولی صاحب کا ایک میسج پڑھا ہوا اس بیماری کے عالم میں، تو اس بات کی تائید بھی ہوئی کہ اس بیماری کے عالم میں وہ کتنا سوشل اور اپنے لوگوں کا دھیان رکھتے تھے۔ بہرحال خدا ان کی مغفرت فرمائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، کیونکہ 2011 میں پورے فیملی کے ساتھ ہمارا ایک سفر رہا کربلا میں، اللہ کے لیے خدا اس زیارت کے صدقے میں ان کے تمام اہل خانہ کو صبر عطا کرے اور خود ان کی مغفرت فرمائے۔ خدا حافظ۔